امانت دو طرح دی ہے، ایک امانت دا تعلق عقیدے دے نال ہے اور ایک امانت دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے۔ اللہ دے نال شرک کرنے والا وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا، غیر اللہ دے سامنے جھکنے والا، غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز دینے والا، ایسا آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ امانت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ نو اللہ دے تابع کر کے وقت گزارے، اسلام اور مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اور دوسرا حقوق العباد نے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، اس کے اندر دغا بازی، فراڈ، دھوکہ نہ کرے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، معاشرے دے اندر اس عمل دے اثرات نظر آتے ہیں۔ بابا جی طبیعت ٹھیک ہے، یہ خراب تو نہیں طبیعت، ٹیک لگائی ہوئی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، صحیح ہو کے بیٹھو، نیند نہ آ جائے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔
انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو معاشرے دے اندر اس عمل کا کوئی نہ کوئی اثر نظر آتا ہے، یا اس کا اچھا اثر نظر آئے گا یا اس کا برا اثر نظر آئے گا۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی اچھائی نظر آئے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی برائی، اس کا نقصان جڑا ہے وہ نظر نہ آئے۔ اسلام نے بھی کچھ ایسے اصول دسے نے، توجہ میری طرف، کہ ان اصولوں کے مطابق، قاعدے اور قانون اور ضابطے کے مطابق اگر آدمی معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور تے ہر آدمی کی زبان سے جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تے معاف کر سکتے نے، حقوق العباد معاف نہیں کرن گے۔ میں انشاءاللہ سادہ دیاں گلاں کراں گا، بات نو سمجھنا ہے کیونکہ میری اور تیری یہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جی میں گھر دے اندر ایک نوجوان ہے، ایک بزرگ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تے بیٹا باہر جا کے لڑائی کرتا ہے، کسے دے نال مندہ بول کے آ جاندہ ہے، تے باپ اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہوندہ ہے کہ بیٹا اپنے گھر دے اندر رہ کے تو میرے نال یا اپنی والدہ دے نال یا اپنے بہن بھائیاں دے نال وعدہ گاٹا کر لویں تے او تے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر باہر جا کے تو لوگاں دے نال لڑائی کریں، جھگڑا کریں، انہاں نو جا کے مندہ بولیں، انہاں دے حقوق نو پامال کریں تے اے گزارا نہیں ہونا۔ باپ اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو باپ دا اے مطلب کدی بھی نہیں ہے گا کہ تو اپنی ماں نو مار لیا کر یا مینوں مندہ بول لیا کر یا اپنے بہن بھائیاں نو مندہ بول لیا کر، اس دا کدی بھی یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے بھائیاں نو مغالطہ لگے ہے، حقوق اللہ اپنی جگہ تے، حقوق العباد اپنی جگہ تے، لیکن خالق و مالک رحیم و کریم اللہ رحیم و کریم نے اپنے حقوق نالوں میں زیادہ اہمیت بیان کر دیتی حقوق العباد دی، کہ ہر آدمی قیامت دے دن 3 طرح دے رجسٹر اور دفتر لے کے آئے گا، نامہ اعمال لے کے آئے گا۔ ایک ایسا نامہ اعمال لے کے آئے گا، اللہ فرما رہے نے میں معاف نہیں کرنا۔ مختصر دساں گا، اس کا نام شرک ہے۔ ایک ایسا دفتر لے کے آئے گا جس کا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، شرک نہیں کیتا لیکن اور کوتاہیاں کرتا رہا، اپنی من مانی کرتا رہا، ایویں سمجھ لو وہ کدی نماز پڑھ لی کدی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ بے نماز نو بھی قرآن نے مشرک آکھیا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ لیکن اللہ فرما رہے نے میرے حقوق دے اندر اس طرح کا معاملہ ہویا تو وہ اللہ دی مشیت دے اندر ہے۔ سونے مالک دی اگر معافی کا قلم پھر گیا تو اللہ فرما رہے نے میں اپنے حقوق معاف کر سکنا، لیکن تیسرا ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ حقوق العباد نو پامال کر کے آیا ہے، لین دین کے اندر کمی کر کے آیا ہے، کسی دے نال وعدہ گھاٹا کر کے آیا ہے، مندہ بول کے آیا ہے، حقوق پامال کر کے آیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم فرما رہے نے اے حقوق میں معاف نہیں کرنے۔
یہ حقوق معاف ہو سکتے نے تے اس صورت دے اندر معاف ہو سکتے نے کہ اس آدمی نے اپنے جس مسلمان بھائی دا، دوست دا، ہمسائے دا، پڑوسی دا جو حق نجائز کھاتا ہے، جب تک اس حق نو ادا نہیں کرے گا اللہ فرما رہے نے میں معاف نہیں کرنا۔ اللہ سانو حقوق العباد اور حقوق اللہ دا خیال رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک حدیث ہوں اپنی گفتگو شروع کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن وہ بندہ ہے، وہ بندہ پکا سچا مومن مسلمان ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اگر میں یہ سمجھنا کہ میرے نال کوئی دھوکھا نہ کرے، میرے نال کوئی فراڈ نہ کرے، مینوں کوئی مندہ نہ بولے، گالی گلوچ نہ دے، میرے حق نو پامال نہ کرے، تو جڑا دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ بھی کدی اس چیز نو برداشت نہیں کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ پیاری حدیث میرے اور تیرے واسطے بہترین سبق ہے، اور اس کے اندر میں اپنے آپ کو مقدم رکھنا کہ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، آیا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بڑے بڑے اعمال جنہاں دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، کیا انہاں دا نام اسلام اور دین ہے؟ دین، اسلام، ایمان نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد نو ادا کرنے دا، اور یہ دنیا دا نظام جو نظر آ رہا ہے قائم اور دائم ہے، دنیا دا نظام جو قائم اور دائم نظر آ رہا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، مختصر لمبی حدیث ہے بخاری شریف دی، آن والے نے آگے پوچھیا کہ اللہ کے رسول قیامت کدوں آئے گی؟ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کدوں نظر آئے گی، کدوں قائم ہوئے گی؟ کائنات امام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، فرمایا جس وقت روح زمین تے امانت ختم ہو جائے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی، دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا، دنیا دا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ہن دیکھ لو کہ امانت صرف مال و متاع دا اس کی حفاظت کرن دا نام امانت نہیں، امانت دو طرح دی ہے، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میرے بھائیو مختصر وقت کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں یاد کر کے جایا کرو۔ امانت دو طرح دی ہے، ایک امانت دا تعلق عقیدے دے نال ہے اور ایک امانت دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے۔ اللہ دے نال شرک کرنے والا وہ آدمی اماندار نہیں ہو سکتا، غیر اللہ دے سامنے جھکنے والا، غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز دینے والا ایسا آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ امانت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ نو اللہ دے تابع کر کے وقت گزارے، اسلام اور مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اور دوسرا حقوق العباد نے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، اس کے اندر دغا بازی، فراڈ، دھوکہ نہ کرے، بلکہ اپنے ہر معاملے نو منو عن کوشش کرے صحیح طرح ادا کرنے دی۔ اور سب تو بڑی بات یاد کر کے جانا، کم از کم حقوق العباد اندر کیے، اللہ اکبر، کم از کم یہ ہے کہ آدمی کسی نو فائدہ نہیں نہ دے سکتا تو اس نو نقصان نہ پہنچائے۔
ایک سب تو کم ترین درجہ ہے حقوق العباد کے اندر، سب تو ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی نو فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کا حق نہیں بنتا کہ اگر فائدہ نہیں دے سکتا تو اس کو نقصان بھی پہنچائے، نقصان بھی نہ پہنچائے۔ المسلم، حدیث اسی سنی ہے 12 مرتبہ، لیکن اس کا مفہوم یاد کر کے جاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سونے نبی نے دس دیتا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ دے نال اور اپنی زبان دے نال اپنے مسلمان بھائی نو تکلیف نہ دے۔ کتے فائدے کا ذکر نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا اس کو اے بھی فائدہ دے وے، اے بھی فائدہ دے وے، اے بھی فائدہ نہیں، بلکہ فرمایا نہ اپنے ہاتھ دے نال کسی نو تکلیف دے اور نہ ہی اپنی زبان دے نال کسی نو تکلیف دے۔ انشاءاللہ تکلیف نہیں نہ دینی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ دے ختم ہو سکتا ہے، کوئی معاوضہ دے کے بھی ختم ہو سکتا ہے، لین دین کر کے بھی ختم ہو سکتا ہے، گھاٹا وعدہ کر کے بندہ اپنا معاملہ درست کر لینا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے اندر یہ بیان فرمایا کہ مسلمان وہ مسلمان ہے جو اپنے ہاتھ دے نال اور اپنی زبان دے نال کسی دوسرے مسلمان بھائی نو تکلیف نہ دے۔ اور تھوڑا جا اس تو پیارا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تیری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں بیان کی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا مومن وہ آدمی ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کرے۔ اس حدیث شریف تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جڑا ہے وہ پھلدار درخت کی طرح ہے، پھلدار درخت کہ انسان اس کا پھل حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ درخت پھل نہیں دینا اس کا سایہ حاصل کر لینا ہے۔ اگر وہ درخت خشک ہو جائے سایہ بھی ختم ہو جائے، پھل بھی ختم ہو جائے، اس نو جلان دے کم آ جاندے، آدمی اس دے نال اپنا کھانے پینے دا نظام جڑا ہے وہ بہتر کر لیندہ ہے۔ تے مسلمان مومن آدمی پھلدار درخت دی طرح ہے کہ اس دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کسی شہدہ نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنے مسلمان بھائی واسطے مفید بنائے۔ تے تیسری آیت مبارکہ قرآن مجید دی بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ اسی حقوق اللہ دے نال نال، نماز دے نال نال، روزے دے نال نال، حج دے نال نال اسی حقوق العباد دا بھی خیال کرنا ہے۔ اے مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، سانس ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے وہ مسلمان ہے جو کسی نو نقصان نہیں پہنچاتا، ایک طرف وہ مسلمان ہے جس طرح اپنا فائدہ سوچتا ہے اس طرح اپنے مسلمان بھائی دا فائدہ سوچتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان مومن آدمی دی ایک بہترین نشانی یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ تنگ دستی کیوں نہیں، وہ بھکھائی کیوں نہیں، وہ پیاسا ہی کوئی کیوں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی نو ترجیح دیندہ ہے، اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کردا، اپنی پیاس دی پرواہ نہیں کردا، اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف اور دکھ دی پرواہ نہیں کردا، بلکہ اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف دے اندر کام آندا ہے، اس دی پریشانی نو دور کردا ہے، اس دی تکلیف نو دور کردا۔
دیکھ لو صحابہ کرام، سیدنا جریر بن عبداللہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، ترمذی، نسائی، حدیث دیاں بے شمار کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہون تو بعد وقت گزریا، انہوں نے ایک گھوڑا خریدیا، قیمت زیادہ سی لیکن تھوڑی قیمت دے اندر گھوڑا لے کے آ گئے۔ جدو گھر دے اندر آئے تے ساتھیاں نے جدو گھوڑا دیکھا، انہوں نے کہا بہت خوبصورت گھوڑا ہے، تے قیمت پوچھی تو جدو انہوں نے قیمت دسی تو انہوں نے کہا کہ بہت سستے پیسے چ لے کے آ گئے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ واپس چلے گئے۔ اے صحابہ دی سیرت ہے، واپس چلے گئے، جا کے کہا کہ بھائی تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی سی تے مینوں تو تھوڑے پیسے دے اندر دے دیتا ہے، ایسی قیمت اور لے لے۔ حالانکہ شریعت نے کیا ہے کہ خریدار بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں دی رضامندی جس چیز دے بھی ہو جائے، تھوڑے دے ہو جائے، زیادہ دے ہو جائے، اور انہاں دی جدائی ہو جائے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ بیع پکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ واپس پھر آئے، ساتھیاں نے پھر دسیا کہ ماشاءاللہ، واپس پھر دوسری مرتبہ گئے اور انہوں نے قیمت اور دے کے آئے۔ آخر کار انہوں نے پوچھا اس کی وجہ کی؟ گھوڑے دا مالک بھی راضی، تسی بھی راضی، اس سے باوجود 12 مرتبہ 2-3 مرتبہ جا کے انہوں نے واپس قیمت زیادہ دے کے آئے ہو۔ سیدنا جریر بن عبداللہ نے اپنی زبان دے اندر جملہ بولیا، فرمایا بایعت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ میں جس وقت اسلام قبول کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں محمد دے ہاتھ دے اتے اے وعدہ کیتا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے اندر نماز نہیں چھڈاں گا، زکوٰۃ نہیں چھڈاں گا، اور ہر مسلمان دی میں خیر خائی کراں گا۔ والنصح لکل مسلم، میں تے مسلمان دی خیر خائی دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دیتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر چکے ہاں کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی دے نال خیانت نہیں کراں گا، بددیانتی نہیں کراں گا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساریاں چیزاں میرے اور تیرے واسطے پیغام نے کہ اگر اسی اپنے معاشرے نو جنت بنانا چاہنے ہاں، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، انہاں ساریاں چیزاں نو ختم کرنا چاہنے ہاں، تے میرے عزیز، میرے بھائی، حقوق العباد نو پامال نہ کیتا جائے۔ بے شمار حقوق نے بیان کراں گا، میں اس وقت نہیں آ رہا کہ کیڑے کیڑے حقوق نے، میں تے مجمل بیان کر رہا کہ حقوق العباد بندیاں دے حق، انہاں حقوق نو پامال نہ کیتا جائے بلکہ انہاں نو ادا کیتا جائے، حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دا خیال رکھیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا ذکر کیتا گیا، ہر صحابی دا اپنا اپنا مرتبہ، اپنا اپنا مقام ذکر کیتا گیا کہ اللہ دے رسول عبداللہ بن عمر بن عاص واحد صحابی ہے کہ اللہ دے رسول روزانہ ہی روزہ رکھ دے، ایک دن بھی روزے دا ناغا نہیں، صحیح بخاری دے اندر۔ اور دوسری بات کہ اللہ دے رسول ہر رات ہی وہ قرآن مکمل کرتا ہے، یعنی بلا ناغا رات مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چلیا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا مینوں پتا چلے کہ اے عبداللہ تو ہر روز ہی روزہ رکھ لے؟ فرمایا جی اللہ دے رسول۔ تے ہر رات قرآن مکمل کرنا ہے؟ فرمایا جی اللہ دے رسول۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نبوتوں، نبوت والی زبان، رسالت والی زبان، جس نبی تو بڑھ کے کوئی خیر خواہ نہیں، آپ کی زبان اقدس و جملہ آپ نے فرمایا لم ارد بذالک الا الخیر، جویں باپ اپنے بیٹے دے نال خیر خائی بلائی چاہتا ہے، استاد اپنے شاگرد دے نال بلائی کرنا چاہتا ہے، سونے نبی نے فرمایا لم ارد بذالک الا الخیر، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بلائی دا ارادہ رکھنا ہاں، تیرے نال خیر خائی اور بلائی کرنا چاہنا۔ میرا مشورہ یہ ہے روزانہ روزہ نہ رکھیا کر، مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لیا کر، 3 روزے۔ اس کا بھی فلسفہ سن لو کہ سونے نبی نے فرمایا مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لو، ایک روزہ 10 روزہ دے برابر ہے، 3 روزے رکھ لے، پورے مہینے دے روزہ اجر و ثواب ہے۔ 12 مہینے دے اندر 36 روزے، ثواب 360 روزے دا، اور نہیں تو اسلام دین سونے نبی دی شریعت فرمایا رمضان المبارک دے 30 روزے رکھ لوے، اور اس دے نال نال شوال دے 6 روزے رکھ لوے۔ کائنات دے امام نے فرمایا وہ ایویں ہی ہے جویں اس نے پورے سال دے روزے رکھ لینے۔ آپ نے فرمایا مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لیا کر، فرمایا نہیں اللہ دے رسول میرے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، اس بھائی نے اٹھا دے، میں اس کو زیادہ طاقت رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے اندر طاقت زیادہ ہے، لیکن اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے۔ اگر تیرے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی عزیز آ جائے، کوئی جان پہچان والا آ جائے، فرمایا اس مہمان دا بھی حق ہے کہ اس دے کول بیٹھا جائے، گفتگو کیتی جائے، حال احوال دریافت کیتا جائے، اور تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے بھی پتہ چلیا کہ ہر رات یعنی ایک رات دے اندر پورا قرآن پڑھ دے ہو؟ فرمایا جی اللہ دے رسول۔ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صلاح یہ ہے کہ تو 1 مہینے دے اندر قرآن مکمل کریا کر، 1 مہینے دے اندر روزانہ 1 سپارہ۔ فرمایا نہیں اللہ دے رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھنا، فرمایا 20 دنوں دے اندر قرآن مکمل کر لیا کر، فرمایا نہیں اللہ دے رسول میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے قرآن تلاوت کرن دی۔ آپ نے فرمایا 10 دنوں دے اندر کر لیا کر، فرمایا نہیں اللہ دے رسول نے فرمایا 7 دنوں دے اندر قرآن مکمل کر لیا کر۔ فرمایا اللہ دے رسول اس تو زیادہ بھی طاقت رکھنا۔ کائنات دے امام نے پھر وہی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، تیرے گھر آن والے مہمان دا تیرے تے حق ہے، اور تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے۔ وقت گزریا اور مسلم شریف دی دوسری روایت کے اندر آپ نے اپنی زبان اقدس تو فرمایا اے عبداللہ ممکن ہے تیری عمر زیادہ پہنچ جائے، بڑھاپے دی حالت اندر پہنچ جائے، اے طاقت ختم ہو جائے، اے قوت ختم ہو جائے، اے جوانی ختم ہو جائے، ممکن ہے تیرے تے وقت نہ رہے، اے صحت نہ رہے۔ اوہی وقت آ گیا بڑھاپے دی حالت۔ فلما کبرت وددت انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں بالاں دے اندر سفیدی آئی، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دینے ہائے کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس رخصت نو قبول کر لیندہ جو میں بارہا مرتبہ اصرار کردا رہا کہ اللہ دے رسول میرے کل طاقت اس تو بھی زیادہ، میرے کل اس تو بھی زیادہ طاقت ہے، کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس رخصت نو مان لیندہ، اس رخصت نو قبول کر لیندہ۔ جو میں اس حدیث کے اندر نقطہ بیان کرنا چاہنا، روزے دے نال قرآن دی تلاوت دے نال نال میرے محبوب پیغمبر نے حقوق العباد کا ذکر کیتا ہے۔
تیری تہجد اپنی جگہ تے، نفل و نوافل اپنی جگہ تے، قرآن دی تلاوت اپنی جگہ تے، لیکن بیوی دے حقوق حقوق العباد ہے، اولاد دے حقوق حقوق العباد ہے، والدین دے حقوق حقوق العباد ہے۔ میں دیکھنا ایسے لوگوں نماز پڑھنے والے پہلی صف دے نمازی، لیکن والدین پریشان، بیوی پریشان، رشتہ دار پریشان۔ نہ میرے عزیزو، میرے بھائیو، نماز دے نال نال اگر حقوق العباد دے اندر کمی آ گئی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کر دیتا ہے، حقوق اللہ دے اندر تے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ دی مشیت دے اندر ہے بندہ، اللہ دی رحمت آ جائے، جدوں اسی رحمت آ جائے، بے شمار حدیثاں ذہن دے اندر آ رہی ہیں، رحمت اسی غالب آئی، ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے دیکھیا کادا یقتلہ العطش، کتا جو ہے وہ موت اور حیات دے اندر کشمکش دے اندر ہے، حدیث دے اندر کنویں دے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، فاحشہ عورت اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، اللہ دے نبی نے فرمایا فاحشہ عورت، بدکار عورت، اس نے دیکھیا کہ کتا موت دے منہ دے اندر جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنزعت موقعها فسقته، اپنے جتی نو اتار کے اس دے اندر پانی پلا دیتا اس کتے نو، فغفر لها به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت دے اندر اس قدر جوش آیا، اللہ رحیم و کریم نے اس عورت دی مغفرت فرما دیتی، اس دی رحمت اس دے غصے تے غالب ہے۔ شرک دے اندر معافی کوئی نہیں، حقوق العباد دے اندر معافی کوئی نہیں، اللہ کہ آدمی اپنے اس مسلمان بھائی دا حق ادا کر دے وے، اگر وہ حیات ہے اس دے حقوق نو ادا کر دیتا جائے، کوئی شرم نہیں، کسی قسم دا کوئی مغالطہ نہیں، آدمی کہہ دے کہ بھائی اے میں اگر تیرا حق تلف کیتا ہے میری طرفوں ادا ہو گیا، اس نو قبول کر لے، اپنے نفس نو ماریا جائے، نفس نو ماریا جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کی حق تلفی ہو گئی ہے، اس دے بارے پھر علماء کہندے نے کہ جس دا حق تلف ہو گیا ہے اس دے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کرے کہ اللہ اس میرے بھائی نو معاف فرما، اس دے درجات بلند فرما، اس دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس حق نو ادا کر دے وے اور اس دا ازالہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، نماز ضرور پڑھو، حقوق اللہ دے اندر خیانت نہیں کرنی، لیکن اس دے نال نال حقوق العباد یہ بھی میرے اور تیرے واسطے بہترین درس ہے، بہترین سبق ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں نو اسی سمجھدیاں ہویا جاندیاں ہویا جدوں سونے نبی نے فرما دیتا، آپ نے فرمایا مینوں دسو دنیا دا سب تو غریب ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنی سوچ دے مطابق فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، اللہ دے رسول مفلس وہ آدمی ہے، غریب وہ آدمی ہے، مسکین وہ آدمی ہے جس دے کول کوئی درم و دینار نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ درم و دینار نہ رکھنے والا آدمی مفلس نہیں، غریب اور کنگال اور مسکین نہیں، فرمایا میری امت دا مفلس وہ آدمی ہے یاتی یوم القیامتی بصلاتہ وزکاتہ، کائنات دے امام نے فرمایا آئے گا قیامت دے دن نمازاں لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، اور بصلاتہ دا معنی مفہوم کیے اس دی نماز مقبول ہوئے گی، اگر اس دی نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر تو نماز نہیں ہوئے گی۔ فرمایا آئے گا قیامت دے دن نماز لے کے آئے گا، زکوٰۃ اس کا صدقہ خیرات مقبول صدقہ لے کے آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شتم ھذا واکل مال ھذا، فرمایا کسے نو ماریا ہوئے گا،
کسی دا حق کھادا ہوئے گا، کسی دے مال دے اندر مال نو ہتھیا لیا ہوئے گا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا حقوق العباد نو پامال کرنے والا، سونے نبی نے فرمایا اس دیاں نیکیاں اونا لوگاں نو دے دیتیاں جان گیاں جنہاں دے حقوق دے اندر اس نے کمی بیشی کیتی ہوئے گی، اس دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیا، نمازاں روزے سب کچھ ختم ہو جائے گا، حقوق لین والے حالی باقی ہون گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوخذ من خطایاہم، انہاں دے گناہاں نو لے کے فطرحا علیہ، اس آدمی دے نامہ اعمال دے اندر وہ گناہ رکھ دیتے جان گے، ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی نو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کو دعا کرنی چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس مختصر زندگی دے اندر ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس دے نال میری اور تیری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، آخرت سنور جائے، جنت حاصل ہو جائے، جہنم تو اسی بچ جائیے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، قرآن نے دسیا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ انہاں دونوں نو ملا کے زندگی بسر کیتی جائے تاکہ ساری زندگی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔